الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے الحمدللہ، کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھے رب عز و جل اپنی رحمت سے بے شمار برکتیں اور رحمتیں پڑھنے والے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص جب آپ کوئی وظیفہ پڑھیں، خواہ میرا وظیفہ بتایا ہوا ہو یا کسی اور کا کوئی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں، اور خاص طور پر جب رب عز و جل ہمیں اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی دعا کی توفیق ملے، تو لازمی طور پر اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکتوں سے ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز کھلی رہنے کی وجہ سے کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور ہماری بات نہیں ہو پاتی، اور پھر آپ کی شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم سال سے فون ملا رہے ہیں، 2 سال سے فون ملا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی کال آپ کی کنٹرول روم میں لگے آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اپنے پاس کاپی اور پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا کے نام سے انشاءاللہ اب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل، میری فیس بک، میرا یوٹیوب اور میری ویب سائٹ iqbalbawa.com بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی سیکھنے کو ملیں گی کہ جس کے ذریعے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں واسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بھائی، محمد قاسم بات کر رہا ہوں، حلیمہ بھائی۔ محمد قاسم حلیمہ جی، دوست کھانے کا نیا دوسرا کھا رہا ہے، میری پوتی عائزہ بی بی بنت رابعہ بھائی۔ عائزہ بنت رابعہ رابعہ بھائی۔ ٹھیک ہے، پوتی کی عمر کیا ہے؟ معاملہ تو زور شور سے وہ دوسری طرف شرارتیں ہیں آپ الحمدللہ۔ پوتی کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ پوتی کا کیا مسئلہ دیکھنا ہے؟ ہاں، پوتی کا مسئلہ یہ ہے وہ بیٹھ نہیں سکتی، 7-8 مہینے کی ہیں، وہ تھوڑا سا انفٹ ہیں، وہ اللہ آسانی کرے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ بابا صاحب، میں نے اپنی بہن کا استخارہ کروانا تھا۔ نام بتائیے۔ جی، میری بہن کا نام ہے آسمہ۔ آسمہ کی امی؟ والدہ کا نام ہے پروین۔ سر، مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے اس کا رشتہ آیا ہے۔ نام بتائیں۔ لڑکے کا نام ہے فہد۔ فہد کی والدہ؟ فہد کی والدہ ہے روبینہ۔ تو سر یہ ہمارے گھر آئے ہیں تو بابا صاحب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ چلے گئے ہیں، تو استخارہ کروانا تھا کہ یہ رشتہ دوبارہ آئے گا یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، مجھے بات کرنی تھی۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں اپنے بات سے بول رہی ہوں، رہینہ میرا نام ہے۔ راہیلہ؟ رہینہ۔ راہینہ
جی میری اولاد نہیں ہے. اچھا 6 سال راہینہ شادی کی. راہینہ میری بہن، آپ اپنی امی کا نام بتائیں، شوہر کا، اور ان کی امی کا نام بھی بتائیے گا. میری امی کا نام نسرین بی بی ٹھیک اور ہے. میرے شوہر کا نام توقیر. توقیر کی امی؟ ان کی امی کا نام امتیاز بی بی. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 6 سال ہو گئے. 5 سال بعد مجھے بیٹی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اب اچھا اولاد نہیں ابھی ہے. آپ کال کہاں سے کر رہی ہیں؟ احترآباد سے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں سر میرا انشاءاللہ تو تعالی. مسئلہ یہ ہے کہ مہربانی سے آپ اگر سن لے تو. کیا مسئلہ ہے بتائیے. جی وہ ہمارے نا دراصل وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں بعض دفعہ بہت زیادہ ہمیں نچاکی ہو جاتی ہے. میں کبھی وہ بتاتا ہوں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں میں محبتیں قائم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو جی قمر بات کر رہا ہوں میں. آپ کا مسئلہ ہے، امی کا نام بتائیں. امی کا نام رقیہ. میرا نا چڑھنے کا نا دل کرتا ہے لیکن نا اس طرف ذہن نہیں جاتا اور تھکاوٹ زیادہ مل کس جاتی ہے. چیز میں؟ نماز وغیرہ پڑھنے میں بہت تخیر، مطلب اس طرح دل نے کرنا اور سستی ہوتی ہے نماز میں. بہت زیادہ. میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میرا نام رابعہ ہے. ایکچولی مجھے اپنے بھائی کے حوالے سے بات کرنی تھی. ان رابعہ، کا بھائی کا نام رضوان ہے. بتائیے. رضوان. جی. والدہ؟ اور امی کا نام ہے پروین. پروین. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے بھائی کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی شادی کے بعد سے کافی مسئلے مسائل ہوئے ہیں اس کے، اور کاروبار مطلب کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ مطلب ٹھپ ہو جاتا ہے. ابھی وہ شادی کو زمین وغیرہ کتنا عرصہ چلا رہا ہوا؟ ہے. 1.5 سال ہو گئے ان کی نا. اور ابھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ میں ہوتا بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. صاحب میں عادل بول رہا ہوں. مجھے جی عادل. امی کا نام بتاؤ. نرگس. نرگس. فرمائیے. بات صاحب حساب لگا کے دیکھیں کام نہیں ہو رہا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی بابا جی وہ میرا بیٹا ہے نام؟ جی یعقوب ہے، اور امی کا نام سائرہ ہے. یعقوب کی ماں سائرہ. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ سوچتا رہتا ہے اور وہم کرتا ہے، کبھی کتنی ہاتھ دھوتا ہے. عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر 13 سال. 13 سال کا. ٹھیک ہے، میں بتاتا جی ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی مجھے نا اپنے میاں کے بارے میں بات نام کرنی ہے. بتائیے. فیصل شہزاد اور انصر بی بی. اور فیصل میرا نام نگینا اور شہزاد. والدہ کا نام رخسانہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نا میرے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. اور اچھا وہ چھوٹی آپ کا نام بھی بتاؤ. نگینا. نگینہ کی امی؟ رخسانہ. کیوں لڑ رہی ہیں آپ آپس میں؟ میں مطلب نہیں لڑی، بس وہ گئی گھر کی بات ہوئی ہے تو وہ لڑکے نا ہمارے ساتھ ہی رہ رہے تھے تو چلے گئے تو کہتے ہیں چھوڑ دینا ہے. کہاں چلے گئے؟ یعنی کہ اپنی یہ امی ایک کے جگہ گھر؟ کام کرتے. جی اپنی امی کے گھر. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کا نام محمد سعد ہے اور میرا نام فوزیہ ہے. کیا نام اور ہے؟ میرا محمد سعد. سعد اور فوزیہ. جی مسئلہ ہاں کیا ہے جی. سعد کا؟ تو وہ جو بھی کام کرتا ہے نا وہ اس کا چلتا نہیں ہے. اس کے دوست بھی کرتے ہیں ان کا چل جاتا ہے لیکن میرے بیٹے کا نہیں چلتا. اللہ برکت عطا فرمائے، کام میں اس کے لیے ترقی دے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا ہے تو وہ کوئی نہیں باہر شہر پہ جانا آگے بڑا پریشان. نام بتائیں بیٹے کا. جی ادنا عامر شہزاد. عامر شہزاد کی امی؟ جی بشیرہ بی بی. کیا کرتا ہے یہ؟ جی وہ کوئی نہیں باہر کوئی نہیں سباب پہ بنتا جانے والا، بڑے پیسے لا روڈ اچھا پہ کافی. باہر جانا چاہ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. عامر شہزاد کے لیے بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. جی میں نے اپنے بھائی فہد کا پوچھنا ہے. اس کی کافی ایج ہو گئی ہے تو اس کے رشتے نہیں ہو رہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک جمعے کے فہد کی امی کا نام؟ زبیدہ. زبیدہ.
हाँ, उसके रिश्ते काफी रिजेक्ट हो रहे हैं, पिछले से भी एक मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम आसानी अता फरमाएगा। आप प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, मज़ीद कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में, और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी तौर पर रख लीजिए ताकि आप अपने सवाल के जवाब में वज़ाइफ नोट फरमा सकें। साथ में आपको पता है मेरे नंबर्स भी ऑन ईयर होते हैं, तो उनको भी लिख लिया करें, और मेरे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो इकबाल बावा के नाम से इंशाअल्लाह आप सर्च करेंगे तो फ़ौरन आपके सामने सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा साहब, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, आपका मसला तो अम्मी का नाम बता दीजिए। जी जी, शहनाज फातिमा। शहनाज बाबा साहब, मेरे सन 2018 से मेरे हालात सही नहीं है, मैं कुछ भी करती हूँ नाकामी। नहीं, आप खुद काम वगैरह आप खुद देख करती हैं या शोहर करते हैं? शोहर नहीं है, जैसे मैं खुद ही देखती हूँ, बेटी की जिम्मेदारी है। अच्छा। तो मैं कुछ भी करूँ, मैं बस जैसे नाकामी मुझे मिलती है। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। मैं दोनों चीज़ों का बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, सेहत का भी बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, रब्बे करीम करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक अगले कॉलर को देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। जी जी, मैं सूफिया बात कर रही हूँ। सूफिया? जी, मेरी अम्मी का नाम है कौसर परवीन। ठीक है। और मेरे हस्बैंड का नाम है ज़ुहैर इनाम। ज़ुहैर इनाम। इनाम, ठीक है। अच्छा, शादी के बाद उनकी अम्मी का नाम है नसरीन। नसरीन। अब बताइए मसला क्या है? अच्छा, शादी के बाद से ना वो जो भी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हमारी लाइफ में ना बहुत क्राइसिस आ रहे हैं, जॉब वगैरह के हवाले से भी, बच्चों से भी रिलेटेड, मतलब परेशानी चलती रहती है, एक खत्म होती है और एक स्टार्ट हो जाती है। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। कौन और कहाँ से? बेटा बोल रहे हैं सियालकोट से। जी, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। अब्दुल्ला मेरा बेटा। अब्दुल्ला की अम्मी? नुसरत बीबी। नुसरत बीबी। क्या मसला है अब्दुल्ला का? और जिद बड़ी करता, नाले ना कोई पढ़ने वाले तो देता ना। अच्छा, ना काम करता है ना पढ़ाई में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, और कॉपी पेंसिल अपने पास जल्दी जल्दी रख लीजिए। इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलते हैं। और जो वज़ाइफ़ के लिए आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता किया, पाबंदी नमाज के साथ तमाम वज़ाइफ़ पढ़िएगा। अल्लाह की रहमतों से इंशाअल्लाह इन वज़ीफ़ों के रिज़ल्ट भी आपको जल्द नसीब हो जाएंगे। मोहम्मद कासिम बिन हलीमा माई, मेरे भाई, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हालात में बेहतरी, रब्बे करीम मज़ीद करम फरमाए। अमल जो बात आपको बताए हैं उसको जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम होगा। दूसरा, आपने पोती आयज़ा बिनत राबिया के मुतालिक पूछा है कि 7-8 महीने की हो गई, बैठ नहीं पा रही। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमत से उम्मीद है जल्द ये भी सेहतियाब हो जाएगी और बैठने लग जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आसमा बिनते परवीन और फ़हद बिन रुबीना के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता तो बेहतर है और उम्मीद भी बहुत है कि इंशाअल्लाह ये दोबारा राब्ता करेंगे। रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी फरमाए। अस्मा को बोलें हर नमाज के बाद 102 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सूरह यासीन आयत नंबर 58 पढ़ा करें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। राहिना बिनत नसरीन, मेरी बहन, आपने अपनी औलाद के लिए कॉल की कि 6 साल हो गए, एक बेटी हुई थी, उसका इंतकाल हो गया, मज़ीद औलाद नहीं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात का मामला है। नमाज की पाबंदी कीजिए और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 271 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु
پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، اور بالخصوص وہ بہن بھائی جن کے ساتھ اثرات یا بندش یا جادو کے معاملات ہوتے ہیں، اور میں خدا نخواستہ پروگرام میں بتانا آپ کو بھول جاؤں تو تعویذات ضرور ضرور منگوائیں اثرات یا جادو کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پئیں گے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بالکل کرم ہو جائے گا۔ قمر بن رقیہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ نماز میں بہت سستی رہتی ہے۔ دیکھیں نماز جو ہے وہ اتنی اہم عبادت ہے الحمدللہ عز و جل، اور فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر جو فرائض فرض کیے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، دل نہ لگنے کا سبب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک چیز فرض ہے، کمپلسری ہے۔ ہمیں جینے کے لیے کھانا ضروری ہے نا، کھانا نہیں کھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ کتنے دن جی لیں گے، مر جائیں گے۔ تو جو چیز دنیا میں ہمیں جینے کے لیے ضرورت ہے، ہوا پانی وغیرہ جو ہے، تو اسی طرح آپ ذہن یہ بنائیں کہ جو رب عز و جل نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کا بجا لانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال نماز کی سستی دور کرنے کے لیے یا ممیتو یا اللہ، یا ممیتو میم میم یہ تے، یا ممیتو یا اللہ 490 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ نماز میں خوب دل لگ جائے گا اور شیطان کے وسوسوں سے بھی دور ہو جائیں گے۔ رضوان بن پروین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ شادی کے بعد سے ان کا کاروبار بہت متاثر ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 1057 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ عادل بن نرگس میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہو رہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 105 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ یعقوب بن سائرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 13 سال کا بچہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، اس کا ذہنی مسئلہ ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ فیصل شہزاد بن عنصر بی بی اور نگینہ بنت رخسانہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہوا اور شوہر آپ کے جو ہیں اپنی ماں کی طرف چلے گئے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت جلد صلح ہو جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم 135 مرتبہ عشاء کے بعد آپ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعویذات بھی حب کے لیے، محبت کے لیے منگوا لیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد سعد بن فوزیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ کام بھی نہیں ہوتے اور کاموں میں رکاوٹ آ جاتی، کوشش کرتا ہے مگر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، خود اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ عامر شہزاد بن بشیرہ بی بی، میری بہن آپ نے بچے کے لیے پوچھا ہے کہ یہ کام بھی نہیں ہوتے اس کے اور باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں ہے، اس کو بولیں یہیں کوشش کرے اور 311 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فہد بن زبیدہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو پاتا، میرے علم العادات کے حساب سے ان کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں اور دعا ضرور کریں۔ کوئی بھی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو دعا ضرور مانگا کریں رب کریم کی بارگاہ میں، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ عائشہ بنت شہناز فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے کوئی کام نہیں ہوتے اور کفیل بھی آپ خود ہی ہیں بچوں کے، رب کریم رحمت فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ صوفیہ بنت کوثر پروین، زہیر انعام بن نسرین،
میری بہن آپ نے فرمایا کہ شادی کے بعد سے کاروباری بہت پریشانی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، نماز کی پابندی لازمی رکھیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ نظر بد دور ہوگی، معاملات اچھے ہو جائیں گے، اور تعویذات بھی خط کے ذریعے ضرور منگوا لیں۔ بوٹا میرے بھائی، آپ نے عبداللہ بن نصرت بیوی کے متعلق پوچھا کہ یہ تو نہ تو یہ پڑھتا ہے اور نہ کوئی کام کرتا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کی نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی والدہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم، یا گھر کا کوئی فرد بہن بھائی 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے پتہ کرنا تھا، میری والدہ کو دراصل لیفٹ سائڈ کا فالج ہوا ہے۔ نام بتائیے امی کا۔ ان کا نام پروین اختر ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے سفیدہ بی بی۔ شفیدہ بی بی۔ جی ان کو لیفٹ سائڈ کا فالج ہوا ہے، تو ان کو کوئی نظر تو نہیں ہے کیا؟ ایسے کوئی مسائل، کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے؟ بالکل بتاتے ہیں، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ایک اور بہن کا نام ہے سویرا۔ پہلے ایک کا تو بتا دیجیے۔ والدہ کا نام ہے سریا، اور سریا۔ لڑکے کا نام ہے فیصل، اور والدہ کا جس کے رشتے کے لیے پوچھ رہی ہیں سریا کی بیٹی کا نام تو بتائیے۔ سیما، بیٹی کا نام ہے سویرا، اور ارے کیا کر رہی ہیں؟ مشورے کر کر کے آپ نے کال کرنی ہے کیا پروگرام میں؟ ایک منٹ، لڑکی کا نام ہے سویرا۔ اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ کی کال انشاءاللہ شاید لے لیں گے، مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم نکالتے ہیں، اور نکال کر آپ کو بتاتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس نام کا کوئی بھی میرا بھائی یا بہن موجود ہو تو وہ اس اسم اعظم کو پڑھے، رب کریم کی رحمتوں خوب سوارے اور خوب زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے تیمور۔ بھائیوں کے لیے تیمور ہے، اور اگر کوئی کسی بہن کا نام بھی تیمور ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مردوں کے نام ہوتے ہیں تو خواتین کے نام بھی اسی نام پر ہوتے ہیں، اگر کسی کا ہو تیمور نام میری بہنوں میں تو وہ بھی اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو تیمور کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 656۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 656 اعداد کے مطابق یا متینو یا قیومو، یا متینو یا قیومو، یا متینو یا قیومو 1312 مرتبہ تیمور نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے بھائی یا بہن ہیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں۔ بالخصوص بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم رب کے ناموں کا ذکر کرتے رہیں گے ہم ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے اور رب کی رحمتیں سمیٹتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسم اعظم بھی اور خوب خوب ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام فتح محمد علی، والدہ کا نام ہے سرور خاتون۔ فتح محمد سرور خاتون، مسئلہ کیا ہے؟ پہلے بھی تعویذ آپ سے منگوائے ہیں، ذرا دوبارہ چیک کرنا ہے کہ ابھی تعویذوں کی ضرورت کتنے دن ہو گئے فتح محمد بھائی استعمال کیے ہوئے؟ یہ بہت سارے دن ہو گئے، بیچ میں ناغا ہو گیا بہت سارا۔ نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کب منگوائے تھے؟ یہ تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے منگوائے تھے۔ تو ناگا کیوں کر دیا آپ نے؟ اتنے مشکل سے تعویذ منگواتے ہیں پھر ناگا بھی کر دیتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ سستی ہو گئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ حساب دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ میں جی دبئی سے بات کر رہا ہوں، سید خالد حسین۔ سید خالد؟
جی 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 خالد بھائی، سید خالد حسین علی، پورا نام کیا بتایا؟ ہاں جی، سید خالد حسین شاہ جی۔ حسین شاہ۔ امی کا نام بتائیے شاہ صاحب؟ شریفہ بی بی۔ شریفہ بی بی۔ مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی جو پیسے کماتے ہیں نا تو ایسے ہی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی ایسے نکل جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، جو پیسہ مطلب بے برکتی بہت ہے جی، تو گھر میں کوئی مشکل بن جاتی ہے، گھر میں چل جاتے ہیں، گھر میں بھی کوئی آدمی اللہ نہیں آسانی ہمارے۔ عطا فرمائے، اللہ آسانیاں عطا فرمائے، ضرور بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی منور علی۔ منور علی بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ حسینہ بیگم۔ حسینہ بیگم۔ بیگم، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میرا جلد کا مسئلہ ہے، چھت کے سورائسس ہیں سارے۔ اچھا، سورائسس ہے آپ کو؟ جی جی، خارش بھی سارے وجود پہ بہت زیادہ، رات کو خارش اتنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیں تو اچھا رہے گا۔ نام بتائیے۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز بند ہے۔ نام بتائیے۔ جی میرا نام محمد ارشد ہے، تو میری والدہ بیمار ہے تو اس کے حوالے میں امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام؟ نسیم بی بی۔ اور نانی کا؟ نانی کا نام جی صاحبہ بی بی۔ صاحبہ بی بی، جی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرمائے، اور میں جوابات کی طرف چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید اگر وقت بچا تو پھر دیکھ لیں گے۔ پروین اختر بنت شفیدہ بیوی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کو لیفٹ سائڈ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، کوئی اثرات تو نہیں، رب کریم آپ کی والدہ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ شاید بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اس کی وجہ سے اٹیک ہو گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو 40 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں بھی، اور دم بھی کریں جسم مبارک پہ اپنی امی کے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اور خط کے ذریعے تعویذ بھی پلانے کے لیے منگوا لیجئے گا، اس لیے کہ فالج کا مریض جو ہے وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، اور حوصلہ دیا کریں ایسے مریضوں کو جن کے مرض بڑے خطرناک ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ، کینسر وغیرہ یا فالج وغیرہ، تو ان کو حوصلہ دینے میں ان کی بہت زیادہ جو مدد ہوتی ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے، اس لیے کہ ذہنی طور پر یہ انشاءاللہ تعالی حوصلے سے جب کوئی حوصلہ دیتا ہے تو بہت اچھا ان کو محسوس ہوتا ہے۔ رب کریم شفا عطا فرمائے۔ سویرہ بنت سریہ کے متعلق جو بہن آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، بہرحال کال آپ کی ڈراپ ہو گئی، میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور استخارہ کروا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ فتح محمد بن سرور خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تعویذات منگوائے تھے، اس میں ناغہ کر دیا۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل آپ کا حساب اوکے ہے، ناغہ کر کے آپ نے پی تو لیے مگر پی لیے الحمدللہ رب العالمین، حساب بھی اچھا ہو گیا۔ جو تعویذ آپ کو پہننے کے لیے بھجوائے گئے وہ پہن لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے حفاظت میں رہیں گے۔ سید خالد حسین شاہ بن شریفہ بی بی، میرے بھائی آپ نے دبئی سے میں کال کی، فرمایا رزق میں برکت نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، گھر والوں کو بھی بولیں وہ بھی اسی آیت مبارکہ کو پڑھا کریں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے اور برکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ منور علی بن حسینہ بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کو سورائسس ہے، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرمائے۔ سورہ ابراہیم 1 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اور پانی پہ دم کر لیں، اور دم کے پانی کو تھوڑے کپڑے میں گیلا کر لیں اور گیلا کر کے اپنی باڈی پہ پھیرا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا، اور وہ پانی
پی بھی لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ محمد ارشد میرے بھائی، آپ نے نسیم بی بی بنت صاحبہ بی بی اپنی والدہ کے متعلق پوچھا ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں، رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، ان کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، 29ویں پارے میں سورہ قلم ہے، اس کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پی بھی لیا کریں۔ تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں، اور دعا آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم پروگرام کے آخر میں دعا بھی ہم سب مانگتے ہیں، اس امید پر کہ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ کل پھر رات 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں لائیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں رب کریم جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔